عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ نصاب میں شامل مجتبیٰ حسین کا ایک انشائیہ چینی ایش ٹرے کی یاد میں، بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ انشائیہ ہے، جس میں انہوں نے اس ایش ٹرے کے بہانے سے یا ایش ٹرے کے ذریعے سے بہت ساری باتوں کو یاد کر کے ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجتبیٰ حسین ایک ایسی شخصیت جو خاکہ نگار بھی ہے، صحافی بھی ہے، کالم نگار بھی ہے، ساتھ میں انہوں نے سفر نامے بھی لکھے ہیں اور ان کی تصانیف میں رپورتاج بھی شامل کیے گئے ہیں۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مجتبیٰ حسین ایک ایسا تراشا ہوا ہیرا ہے جس کا ہر پہلو درخشاں ہے، ہر پہلو کے کئی رنگ، ہر رنگ روشن، جس کی چمک دمک کے آگے کسی اور ہیرے کو گلائیں بھی تو وہ لاکھ چمکدار سہی، اس کا کوئی نہ کوئی پہلو مجتبیٰ کے آگے مدھم ضرور پڑ جائے گا۔ تو ایک ایسی شخصیت ہے جو نہ صرف انشائیہ نگار یا خاکہ نگار ہے بلکہ ایک کالم نگار بھی ہے، سفر نامہ لکھنے والا بھی ہے، رپورتاج نگار بھی ہے۔ ان کی پیدائش گلبرگہ میں 1936 میں ہوئی ہے اور 15 جولائی 1936 میں ان کی پیدائش ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ گلبرگہ میں گزارا ہے۔ جو 1956 میں ریاستوں کی لسانی تقسیم کے بعد کرناٹک کا ایک ضلع جو مختلف ہو گیا حیدرآباد سے گلبرگہ، اس کی ایک تحصیل چنچولی ہے۔ اس چھوٹے سے مقام پر مولوی احمد حسین صاحب کے گھر میں، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مولوی احمد حسین صاحب ان کے والد صاحب ہیں، 1936 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور مولوی احمد حسین صاحب جو ضلع عثمان آباد کے رہنے والے تھے اور ملازمت انہوں نے زیادہ وقفہ گلبرگہ میں کی، علمی و ادبی ذوق والد صاحب کو بھی تھا، اور دونوں جو بڑے بھائی تھے مجتبیٰ حسین کے، محبوب حسین جگر اور ابراہیم جلیس، دونوں بھی ادبی ذوق رکھتے تھے۔ طنز و مزاح میں یا ہم یوں کہیں گے صحافت میں بھی ابراہیم جلیس کا بہت بڑا نام ہے، اور محبوب حسین نے صرف صحافت سے ہی اپنا سکہ جمایا ہے۔ اور مجتبیٰ حسین طنز و مزاح کے بے جوڑ قلمکار ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے خاکے لکھے ہیں، انشائیے لکھے ہیں، رپورتاج لکھے ہیں، سفر نامے بھی لکھے ہیں۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس نے اردو زبان والوں کو یا اردو ادب کے جاننے والوں کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ ان کی جو تعلیم ہے انٹرمیڈیٹ وہ گلبرگہ میں ہی ہوئی ہے، انٹرمیڈیٹ تک ان کی تعلیم، اور پھر عثمانیہ یونیورسٹی سے 1956 میں وہ BA کامیاب ہوئے۔ اسی دوران انہوں نے ایوننگ کالج حیدرآباد سے ڈپلومہ ان پبلک ایڈمنسٹریشن کا بھی امتحان کامیاب کیا تھا۔ ان کی خاص بات یہ رہی کہ انہوں نے ہر جگہ اپنے دوستوں کی ایک دنیا آباد کر رکھی تھی۔ مختلف مقامات پر تعلیم کے سلسلے میں یا کسی اور وجہ سے ان کا جانا ہوا تو انہوں نے وہاں پہ اپنے دوستوں کا ایک
دوستوں کا ایک حلقہ انہوں نے تیار کر لیا اور کچھ وقت وہ بزم اردو کے جنرل سیکریٹری بھی رہے، پھر مشاعرے بھی کروائے، ڈراموں میں بھی حصہ لیا اور اس میں اہم کردار بھی ادا کیے۔ اس طرح سے ان کی جو مختلف ادبی خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے ادبی محفلوں کا انعقاد اور ساتھ میں کالج اور بین کلیاتی سطح پر ادبی و تہذیبی ماحول بنائے رکھنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں بھی کی ہیں۔ 1962 میں محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کے اردو شعبے سے وہ وابستہ ہوتے ہیں اور 1972 میں حکومت ہند نے اردو کے مسائل کا جائزہ لینے کے لیے گجرال کمیٹی تشکیل دی تو انہیں اس کمیٹی کے شعبہ تحقیق میں کام کرنے کے لیے بلوایا گیا اور انہوں نے بہت ہی اچھے ڈھنگ سے اس میں اپنی خدمات بھی انجام دیں اور 19 ستمبر 1974 کو نیشنل کونسل آف ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ میں پہلی پبلیکیشن ڈپارٹمنٹ میں شعبہ اردو کے ایڈیٹر مقرر ہوئے اور اسی کونسل سے وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش بھی ہوتے ہیں۔ مجتبیٰ حسین کی کچھ کتابیں ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہوئی ہیں، جس میں 5 کتابیں ہندی میں بھی چھپ چکی ہیں اور دوسری زبانوں میں بھی ان کے کتابوں کے یا تصانیف کے تراجم کیے جا چکے ہیں۔ 1985 میں ان کا جو سفر نامہ ہے جاپان چلو جاپان، اردو کی جاپانی اسکالر مس شورے نے جاپانی میں ترجمہ کیا ہے۔ مجتبیٰ کی شخصیت اور فن کے مختلف گوشوں پر ہندوستان کے مختلف جامعات میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقالے بھی لکھے گئے ہیں۔ برطانیہ کے مختلف شہروں کے علاوہ پیرس، واشنگٹن، ڈیٹرائٹ، تاشقند، سمرقند، بخارا، لینن گراڈ اور ماسکو، سعودی عرب اور امارات میں ان کے اعزاز میں جلسے منعقد ہوئے اور اعزازات سے بھی انہیں نوازا گیا ہے۔ اور ان کی مختلف جو تصانیف ہیں اس میں تکلف برطرف 1968 میں انہوں نے لکھی، خطۂ کلام 1969 میں لکھی، قصہ مختصر 1972 میں، بہرحال 1974 میں، بالآخر 1982 میں اور الغرض 1987 میں۔ اس طرح سے مسلسل ان کے مجموعے شائع ہوتے رہے ہیں، جس میں خاکے بھی ہیں، انشائیے بھی ہیں، رپورتاج بھی ہیں، سفر نامے بھی ہیں۔ ایسے بہت سارے مضامین ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو ہمارے نصاب میں شامل جو انشائیہ ہے چینی ایش ٹرے کی یاد میں، بہت ہی دلچسپ اور خوبصورت انشائیہ ہے۔ اس کے مطالعے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مجتبیٰ حسین نے ایک معمولی سی چیز کو لے کر کس طرح سے اپنے ماضی میں پیش آئے ہوئے حالات کو انہوں نے قلم بند کیا ہے اور اتنے خوبصورت ڈھنگ سے قلم بند کیا ہے کہ قارئین اس کی داد دیے بغیر خاموش نہیں رہ سکتے۔ ایشٹرے ہم سب جانتے ہیں کسے کہا جاتا ہے۔ سگریٹ پینے کے بعد یا پیتے وقت جو راکھ ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے، سگریٹ کی جو راکھ گرتی ہے یا بیڑی پینے پر بیڑی کی جو راکھ گرتی ہے، اس کو کسی ٹرے میں بار بار جھٹکا جاتا ہے سگریٹ کو، اسے کہتے ہیں ایش ٹرے۔ ایش ٹرے یہ انگلش لفظ ہے۔ چینی ایش ٹرے کی یاد میں کون سی ایش ٹرے
چینی. تو اس کی یاد میں مجتبیٰ حسین نے یہ انشائیہ لکھا ہے. اس کا ہم تفصیلی مطالعہ کریں گے تو ہمارے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ کس طرح سے انہوں نے ایک چینی ایشٹرے کو موضوع بنا کر ایک خوبصورت انشائیہ تحریر کیا ہے. انشائیے کی شروعات بہت ہی دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے ڈرائنگ روم میں ایک چینی ایشٹرے گزشتہ 15 برسوں سے موجود تھا جو پرسوں ٹوٹ گیا. کیا کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 15 برسوں سے چینی ایشٹرے ان کے ڈرائنگ روم میں موجود تھا جو پرسوں ٹوٹ گیا ہے. یہ چینی ایشٹرے بہت پسند تھا، ان کو بہت زیادہ وہ پسند تھا. اتنا پسند تھا کہ جیسے ہی سگریٹ جلاتا فوراً اسے ایشٹرے کی نالی میں رکھ دیتا تھا اور گھنٹوں سگریٹوں کے بجھنے کے منظر کو دیکھ دیکھ کر لطف اندوز ہوا کرتا تھا. دوست احباب یہاں تک کہا کرتے تھے کہ مجھے سگریٹ کی نہیں ایشٹرے کی عادت ہو گئی ہے. تو وہ جو ایشٹرے تھا اس کے نالی میں سگریٹ کو جلا کر رکھ دیتے تھے اور پھر اس کو گھنٹوں دیکھتے رہتے تھے. تو دوست ان کے کیا کہتے تھے کہ تمہیں جو عادت ہو گئی ہے وہ سگریٹ کی نہیں ایشٹرے کی عادت ہو گئی ہے. ایسا ان کے دوستوں کا خیال تھا. یہ سچ بھی تھا کیونکہ جب گھر سے باہر ہوتا تو مجھے اچانک اس ایشٹرے کی شدت سے طلب ہوا کرتی تھی اور میں گھر سے باہر جلائے ہوئے کسی سگریٹ کو اس ایشٹرے میں بجھانے کی خاطر بھاگا گھر آیا کرتا تھا. ایشٹرے میں سگریٹ کو جب بجھا کر اس میں چھوڑ دیا جاتا ہے تو اسے ایشٹرے کہتے ہیں. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں مجتبیٰ حسین کہ ان کی ایک ایسی عادت ہو گئی تھی یا اتنا زیادہ وہ ایشٹرے پسند تھا کہ وہ اگر باہر کہیں سگریٹ جلاتے تھے تو اس کو بجھانے کے لیے وہ اپنے گھر کے اس چینی ایشٹرے کی طرف دوڑتے تھے اور اسی میں وہ بجھاتے تھے. میری اس بے چینی کو دیکھ کر دوستوں نے ایک بار سنجیدگی سے مشورہ دیا تھا کہ مجھے فوراً کسی سائیکٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے. احباب یوں بھی کسی کی مالی حیثیت کا جائزہ لیے بغیر ایسے قیمتی مشورے دینے کے عادی ہوتے ہیں. اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ کیفیت دیکھ کر، ان کی یہ حالت دیکھ کر دوستوں نے انہیں کیا مشورہ دیا تھا کہ آپ سائیکٹرسٹ کو بتا لیجئے. سائیکٹرسٹ یعنی کہ ماہر نفسیات. تو ماہر نفسیات کو بتانے سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی جو نفسیات ہے یہ نفسیات جو بن گئی ہے کہ بھاگتے ہوئے جانے کی اس ایشٹرے کے پاس، تو اس کو ماہر نفسیات کو آپ بتائیں گے تو آپ کو تھوڑا سا آرام ہوگا یا یہ آپ کی عادت ٹوٹ جائے گی. ایسا دوستوں کا خیال تھا. اس پر وہ طنز کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ احباب یوں تو بہت سارے مشورے دیتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ کس کی مالی حالت کیسی ہے. اور ادھر جب سے چین نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا میں اپنے سگریٹ کی آگ کے علاوہ اپنے دل کی آگ بھی اسی چینی ایشٹرے میں بجھانے لگا تھا، بلکہ سگریٹ کی آگ کم اور دل کی آگ زیادہ بجھانے لگا تھا. پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ایشٹرے ہے چین نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تھا اس وقت کیا ہوا تھا، اس سگریٹ کی جو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے وہ دل کی آگ بھی اس چینی ایشٹرے میں وہ بجھانے لگتے تھے، بلکہ سگریٹ کی آگ کم اور وہ آگ زیادہ بجھانے لگتے تھے. مگر جب یہ ٹوٹ گیا تو مجھے یوں لگا جیسے یہ اپنے ساتھ میرا 15 سالہ سماجی، ادبی اور تہذیبی زندگی کی یادیں بھی لے کر چلا گیا. تو ان کو کیسا لگتا ہے جب وہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو مجتبیٰ حسین کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ 15 سالہ جو ایک رشتہ بنا ہوا تھا جس میں سماجی، ادبی اور تہذیبی زندگی کی یادیں جو چینی ایشٹرے سے جڑی ہوئی تھی وہ سب کچھ لے کر چینی ایشٹرے یہاں سے چلا گیا ہے، ایسا انہیں محسوس ہوتا ہے. پھر وہ پرانی بات کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسی ایشٹرے کی اطراف بیٹھ کر میرے دوستوں نے بڑے بڑے مورے کے سر کیے تھے. دوستوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مورے کے سر کیے تھے. مورے کے سر کرنا جنگ جیتنا جس کو کہتے ہیں. بہت سے ادیبوں کو ادب میں مقام عطا کیا تھا، سیاسی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کی تھی. کسی فلسفانہ مسئلے پر غور کرتے کرتے اکثر اوقات میرے احباب ایشٹرے کو سگریٹوں سے بھر دیتے تھے اور جوں ایشٹرے سگریٹوں سے بھرتا جاتا تھا میرے دوستوں کے ذہن خالی ہوتے جاتے تھے. میرے دوستوں کے ذہن اور ایشٹرے میں یہی ایک فرق تو تھا
جب ایسٹرے لبالب بھر جاتا تو میں بحث کے حاصل کو کوڑے میں پھینکاتا تھا اور نئے سرے سے ہم لوگ کسی مسئلے کو پھر سے اٹھا لیتے تھے۔ تو پچھلی کچھ باتوں کو وہ یاد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایسٹرے تھا اس کے اطراف بیٹھ کر ان کے دوستوں نے بڑے بڑے مورے کے سر کیے تھے، یعنی کہ جیتے تھے، جنگیں جیتے تھے۔ اب وہ کیا تھی اس میں یہاں پھر آگے کہتے چلے جا رہے ہیں کہ جو بہت سے ادیب تھے وہ ادیب بڑا مقام عطا کرتے ہیں، بڑا مقام ملتا ہے ان کو، پھر سیاسی گتھیوں کو سلجھانے کی جو کوشش اسی ایسٹرے کے قریب بیٹھ کر کی جاتی تھی، کئی فلسفانہ مسئلوں پر غور کیا جاتا تھا، اور اکثر اوقات یہ سگریٹ کی جو ایسٹرے تھی وہ بھر جاتی تھی، اور جو ہی ایسٹرے سگریٹوں سے بھر جاتی تھی دوستوں کے ذہن بھی خالی ہو جاتے تھے، لیکن پھر ان دوستوں کے ذہن کو دوبارہ سے بھرنے کے لیے ایسٹرے جو بھری ہوئی ہے اس کو مجتبیٰ حسین خالی کر لاتے تھے، اور پھر بحث کر کے جیسے ہی وہ ایسٹرے کو خالی کر دیتے تھے دوبارہ سے ایک نئے مسئلے پر پھر سے وہ اٹھتے تھے ان کے دوست اور پھر بات کرنے لگ جاتے تھے۔ اگلے لیکچر میں ہم بقیہ حصہ اسم چائے کا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔